الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین، ذبح کے متعلق کچھ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ گلے میں چند رگیں ہیں، ان کو کاٹنا ذبح کہلاتا ہے۔ وہ 4 رگیں ہیں، حلقوم، مری، اور باقی دوسری 2 رگوں کا نام ہے ودجین۔ مری سے کھانا اور پانی نیچے اترتا ہے، حلقوم سانس لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ودجین میں خون جاری رہتا ہے۔ ذبح میں 3 رگوں کا کٹ جانا فرض ہے، ورنہ جانور حرام ہے۔ گلے کی گھنڈی سے اوپر والے حصے میں ذبح کسی نے کیا تاکہ چمڑا مہنگا فروخت ہو، یہ سخت منع ہے۔ اونٹ کو نحر کرنا سنت مبارکہ ہے، حالانکہ آخری حصہ میں دھاری دار نیزہ گھونپ دینا نحر کہلاتا ہے۔ ذبح کرنے والا نیک ہو، اپنے فن کا ماہر ہو، اس کے عقیدے درست ہوں، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کے بارے میں کھوٹ اور کینہ اور بغض نہ رکھتا ہو۔ مرد عورت دونوں کو اجازت ذبح کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک قریب الموت بکری کو ایک صحابی عورت نے ذبح کیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے اس ذبیحہ کو جائز قرار دیا۔ تکبیر پڑھ کر ذبح کرنا فرض ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جو تکبیر پڑھ کر ذبح نہ کیا جائے اس کو تم مت کھاؤ۔ چھری کے علاوہ جو شے کاٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہو اس سے ذبح کرنا بامر مجبوری جائز ہے، جیسے تیز تیر یا تیز دار پتھر یا بانس کا چرا ہوا ٹکڑا۔ کند چھری سے ذبح کرنا گناہ ہے کہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور حضور نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پہلے سے چھری تیز رکھنا لازم ہے، جانور کو لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کرنا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایسا کرتا دیکھا تو فرمایا تم اس کو کئی موتیں مارنا چاہتے ہو، چھری پہلے سے کیوں نہیں تیز کی؟ اور اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے، یہ بھی گناہ ہے کہ اس میں زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ سر جدا کر دے ذبح کرتے کرتے، یہ بھی گناہ ہے۔ جانور کا گلا مروڑ دینا، گردن توڑ دینا، گردن چٹخانا، کسیٹنا، یہ سارے کام جانور کو اضافی ایذا دینے کی وجہ سے منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسیٹ کر بکری کو لے جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو، ایسا نہ کر۔ جانور کو کچھ دیر بعد ذبح ہونے کے تڑپنے دینا یہ ضروری ہے تاکہ اس کی جان آسانی سے نکلے اور اس کے جسم کا سارا خون بھی نکل جائے۔ یہاں یہ نقطہ بھی سماعت کر لیجئے کہ گوشت اکثر بدمزہ ہو جاتا ہے مہینے بعد۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خون جانور کے جسم میں اندر رہ جاتا ہے، جانور صحیح تڑپتا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خون بدبودار ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے گوشت بھی سیاہ بدبودار اور بد ذائقہ ہو جاتا ہے، نیز اس سے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جانور مکمل ٹھنڈا ہو جائے تب اس کی گوشت بنانے اور چمڑا اتارنے کے افعال کیجیے۔ اگر اس میں کچھ حیات باقی تڑپ رہا ہو، اسی حالت میں چمڑا اتارنا یا بوٹیاں بنا لینا منع ہے۔ ذبح کے وقت جانور کو قبلہ رو کرنا سنت مبارک ہے۔ مسلمان گونگے کا ذبح کرنا جائز ہے۔ جنات کا ذبح شدہ جانور منع ہے۔ کافروں کا ذبح کردہ جانور حرام ہے۔ بھول کر بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کسی نے نہ پڑھی، جانور حلال ہے، یہ بھول معاف ہوگی۔ جان بوجھ کر کسی نے نہیں پڑھی تو یہ منع ہے، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اگر 2 بندے مل کر ذبح کریں تو دونوں کا تکبیر پڑھنا لازم ہے، ایک نے پڑھی دوسرے نے نہیں پڑھی تو جانور حرام ہو گیا۔ تکبیر اور ذبح کے درمیان طویل فاصلہ مدت یا کوئی ایکسٹرا عمل نہ ہو، مثلا تکبیر پڑھی پھر کھانے پینے لگ گیا یا کدھر باتھ روم میں چلا گیا یا گاہکوں سے ڈیل کرنے لگ گیا تو وہ تکبیر پڑھی ہوئی ناکافی ہے، نئے سرے سے پڑھنا لازم ہے۔ یہاں یہ مسئلہ نہایت زیادہ توجہ طلب ہے کہ شادیوں میں، ماتموں میں اور بڑی بڑی تقریبات میں بکثرت لوگ مرغہ پکاتے ہیں۔ مرغہ ذبح کرنے والے دیکھے گئے ہیں کہ ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے، نسوار ہے، گاہکوں سے
گفتگو کر رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے وہ ذبح کر رہے ہیں، اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ جس مرغ پر تکبیر پڑھی گئی وہ حلال ہے، باقی حرام۔ اور اگر حلال حرام میں مکسنگ ہو گئی، تمیز نہ رہی کہ چھانٹی کو کر ہی نہیں سکتا کون سا تکبیر والا تھا اور کون تکبیر پڑھے بغیر ذبح کر دیا گیا تھا، تو وہ ٹوٹل حرام ہوگا۔ اس لیے کہ شرعی قانون یہ ہے کہ حلال جمع حرام برابر حرام، لہٰذا گاہکوں کو چاہیے کہ نیک اور متقی پاسا اور اونچی با اہتمام تکبیر پڑھنے والے کسائی کا ذبح کرنے والے کا انتخاب اور سلیکشن کریں اور خود اسے بآواز بلند تکبیر پڑھوائیں۔ اگر آپ نے اس میں بھی احتیاطی کی تو آپ کے پیسے بھی خرچ ہو گئے اور لوگوں کو آرام کھلانے کا گناہ بھی آپ کے سر آ گیا، قبر و قیامت میں آپ نے اپنا مقدر سیاہ کر لیا۔ جانور ذبح کیا، پیٹ سے بچہ نکلا، اگر زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دینے کا حکم ہے، مر گیا تو اس کو پھینک دینے کا حکم ہے۔ اونٹ کو ایک ہی جگہ سے ذبح کرنا سنت ہے، یہاں ذبح سے مراد یہ ہے کہ نحر کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 جگہ سے اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، یہ گناہ ہے کہ اس میں تکلیف زیادہ ہے، نیز یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی پرندہ اڑ گیا، کسی آدمی نے تکبیر پڑھ کر اسے تیر مارا، وہ مرا، گر پڑا، یہ حلال ہے۔ گائے بھینس کنویں میں یا گڑھے میں پھنس گئی، اب کسی طرح نکل نہیں سکتی، تو کنارے سے کسی آدمی نے تکبیر پڑھ کر تیر مارا، خون جاری ہو گیا، وہ حلال ہے۔ کیونکہ ذبح کی 2 قسمیں، ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری، یعنی نارمل ذبح اور ہنگامی حالت میں ذبح۔ تو یہ ہنگامی حالت والا ذبح ہے، اس لیے شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے۔ کسی نے مچھلی کو تلوار ماری، ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا، باقی مچھلی بھاگ گئی، تو یہ ٹکڑا حلال ہے۔ لیکن یہ قانون صرف مچھلی میں چل سکتا ہے، کیونکہ مچھلی ذبح نہیں ہو سکتی، وہ مردہ اور زندہ دونوں صورتوں میں کھانا حلال ہے۔ باقی جانوروں میں یہ قانون نہیں چل سکتا۔ چھوٹے بچے اگر ذبح کرنا چاہیں، اچھی طرح ذبح کر لیں، رگے کٹ جائیں تو درست ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے ذبح کروانا مکروہ ہے۔